بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہانی ہے میری جان جس کو آگے سے شروع کرتے ہیں. زکی اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. بڑے بہن بھائی سب شادی شدہ تھے اور بیرون ملک میں مقیم تھے. والد بھی ڈائریکشن کی لائن میں ایک نام اور مقام بنا چکے تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے کے نظریات میں اختلاف تھا. باپ آج کل کے دور میں جینے کا عادی تھا. وہ 2 اور 2 5 بنانے کے فن سے بخوبی واقف تھا اور زکی نے اپنے دادا کی طرح سادہ سی صحبت پائی تھی. دادا پاکستان آزاد ہونے سے پہلے فلموں کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہوتے تھے. اپنا ایک دفتر بھی بنایا تھا، لیکن رومانوی فلموں کی بجائے دل ہمیشہ معیاری فلموں کی طرف ہی مائل ہوتا تھا. جس فلم میں مثبت پیغام عوام کو مل سکے. جب پاکستان اور ہمسائے ملک کی آزادی کی جنگیں چھڑیں تو انہوں نے ایسے ڈرامے بنانے کو ترجیح دی جس سے مسلمانوں کے حوصلوں کو کرے وقت میں پسپا نہ ہونے دیا. وہی خون زکی کی زندگی میں رگوں میں دوڑ رہا تھا. بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے دادا جی کے آخری وقت میں وہی ان کی خدمت کے لیے ان کے پاس موجود رہتا تھا. ان سے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا. اس لیے ان کی باتوں سے اس کی تربیت میں جو نکھار پیدا ہو چکا تھا، دل میں جو ملک اور قوم کے جذبات بھر چکے تھے، وہ اس کی شخصیت میں نظر آتے تھے. دادا اسے پاکستان کی آزادی کے المناک واقعات زکی روز سنتا تھا. کم عمری میں بھی وہ سب کچھ جان چکا تھا. اب وقت بدل چکا تھا. دور بے شک ماڈرن ہو چکا تھا، لیکن زکی نے باپ کی بجائے دادا کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا. اس لیے انہی کی سوچ کو عملی جامہ پہنانا اس کا مقصد زندگی بن چکا تھا. باقی کے بھائیوں نے بیرون ملک میں نوکری کو ترجیح دی. نیاز صاحب، زکی کے والد کو زکی سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. انہوں نے بہت چاہا کہ زکی بیرون ملک سے ڈائریکشن کی ڈگری حاصل کرے، وہاں کے انسٹیٹیوٹ سے سیکھے، لیکن حب الوطنی کا یہ عالم تھا کہ زکی نے پاکستان سے باہر قدم تک نہیں رکھا. باپ بیٹے کی روزمرہ کی اسی بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ زکی نے اپنا بوریا بستر باندھا اور لاہور سے کراچی چلا گیا. باپ کے نام کی جھوٹی شہرت کی اسے ضرورت نہیں تھی. اپنے بلبوتر پر کرنے کی ٹھان کر گھر سے نکلا تھا. ایک چھوٹا 2 کمروں پر مشتمل اپارٹمنٹ اس نے کرائے پر لے لیا تھا. 2 ڈرامے کی پروڈکشن بھی کی تھی، لیکن چونکہ حب الوطنی پر تھے اس لیے وہ شہرت نہیں پا سکے جو ایک روڈ ہیرو کے ڈرامے کو مل رہی تھی. آج کل اسے ایک ایسے رائٹر کی تلاش تھی جو اس کی سوچ کو اپنے خوبصورت رنگوں سے بھرنا جانتا. ارمان سے اس کی دوستی لاہور کے ہاسٹل میں ہوئی. ارمان اس کا روم میٹ تھا، حالانکہ 2 سال بعد ان کی راہیں الگ ہو چکی تھیں. کیونکہ ارمان کی رہائش کراچی میں تھی، لاہور میں ان کے انکل کے فارم تھی. اس سے اس کے کام کی شروعات کی تھی. تجربے کے ساتھ ساتھ تنہا بھی مقبول تھی، اس لیے 2 سال انکل کے گھر کی بجائے ہاسٹل کو ترجیح دی. زکی کے والد غصے سے ہراساں رہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ میری شکل دیکھتے ہی نیاز صاحب کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، بہتر ہے ہاسٹل میں ہی رہا جائے. تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب والد سے جھگڑا بڑھنے لگا تو کراچی پہنچنے پر ارمان کا خیال آیا تھا. ارمان سے بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بے تکلفی سے کئی بار اس کے گھر آنا جانا بہرحال رہتا تھا. اس بار بھی ارمان جب اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تو زکی نے اس سے اپنی پریشانی مطلع کی. یار، بہت بڑی رائٹر جو کل کے ڈائجسٹ کے لیے چند ہزار کے لیے لکھتی تھی، آج ڈرامہ رائٹر بنی ہوئی ہیں اور لوگ ان کے ڈراموں کو پذیرائی بھی دے رہے ہیں. تم ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ارمان نے صوفے پر بیٹھتے سافٹ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا. یار، وہ سب بڑے اور مشہور چینل کے لیے لکھتی ہیں. انہی سے ان کی سالوں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. ہم جیسے معمولی ڈائریکٹر ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. زکی نے اس کی شادی کا کارڈ کھولتے ہوئے کہا. یہ سرسری سی نظر کارڈ کو دے کر واپس ٹیبل پر رکھ دیا. ہاں یار، میری ایک کزن ہے جو ڈائجسٹ لکھتی ہے. میں آج تک کبھی اس کے ناول کو پڑھا نہیں ہے کیونکہ میرے خیال سے یہ پورا خواتین کا کام ہے، لیکن کافی مشہور سی ہے. میری شادی پر اس کی موجودگی پہ تمہاری ملاقات کروا دوں گا، شاید تمہاری بات بن جائے. ارمان نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا. چلو مل لیں گے ان سے بھی، ورنہ فراز صاحب تیسرے رائٹر ہیں جو اب تک میں بدل چکا ہوں. زکی کو کوئی خاص امید نہیں تھی اور مہرو سے ملاقات بس اس حد تک ہی اچھی لگی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی. موسم آج بہت خوشگوار تھا. شرمینا اس لیے آج باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں اپنی ڈائری پکڑے کچھ لکھ رہی تھی. بہن کوئی تھی نہیں جس سے دل کی باتیں کرتی، دوستوں سے اتنی بے تکلف نہیں تھی، اس لیے ایک ڈائری تھی جس میں اپنے جذبات اور احساسات کا کھل کر اظہار کرتی تھی. اچھی پہلے ہاتھ لے کر آئی تھی اس نے پہلے وہ بات لے کر آئی تھی، اس لیے گیلے بالوں کو آزاد چھوڑ رکھا تھا. گھٹنوں پر ڈائری رکھے وہ اس سے بالکل بے خبر تھی. ہلکے فیروزی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ گلے میں بے نیازی سے لیے ہوئے وہ خود میں مگن تھی. باہر کی ڈور بیل پر دروازہ چوکیدار نے کھولا تھا. باہر حازم نے ہائر کی ہوئی ایئرپورٹ کی گاڑی سے سامان اتارنے کے لیے چوکیدار کو حکم دیا تھا. اس کی اچانک سے آمد پر چوکیدار نے بھی حیرت کا اظہار کیا، لیکن ملازم مالک سے سوال کا حق نہیں رکھتے، اس لیے حکم بجا لاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا. حازم کی پہلی خواہش گھر میں داخل ہوتے ہی پوری ہوئی تھی. نظروں میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں. خود سے بے نیاز وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھی. ہوا کے دوش پر اڑتے بال، گوڑی رنگت پر
हल्के फिरोजी रंग का जोड़ा भी जच रहा था। गुलाबी आंखों पर दरवाजे पलकों का पहरा दिल में हलचल सी मचा गया था। बाकी का चैन रुखसार पर पड़े डिंपल ने छीना था। 3 साल उसे ना देखने की शिकायत गोया लम्हा भर देखने पर दूर हुई थी। 3 सालों ने उसके रंग रूप को खूब निखार दिया था। अंदर के इस्तेहकाक ने अंगड़ाई ली थी। मुंह और जज्बों ने कदमों को उसकी जानिब बढ़ाया था। वो कुछ लिखते हुए बड़ी फ्रेब मुस्कान चेहरे पर सजाए बैठी हुई थी। किसी मुसव्वर का हसीन शाहकार लग रही थी। वो उसके सामने खड़ा हो गया। शर्मीना की नजरें डायरी से हटकर सबसे पहले काले शूज पर पड़ी। वहीं से नजरों के सफर को शुरू करके ऊपर चेहरे तक पहुंचा था और फिर नजरें पलटना भूल गई। हाजिम को यूं अचानक से सामने देखकर वो दंग रह गई। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? हाजिम ने होनक बने देखकर पूछा। उसका रूप देखने के लिए तो यूं अचानक बिना इत्तला के आया था। अगर शर्मीना उसकी मोहब्बत में मुब्तला होती तो पहला ख्याल यही आता कि शायद वो ख्वाब देख रही है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। सबसे पहले शर्मीना की डायरी बंद हुई, फिर खड़ी हो गई। हाजिम की नजरों से सटपटाई, फिर झट से दुपट्टा सर पर रखने लगी। आप यहाँ अचानक से भुखलाई सी बोली। क्यों मुझे बिना इत्तला के आना मना है? वो अब उसकी हिचकिचाहट से महफूज हो रहा था। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अम्मी को बताती हूँ कि हाजिम भाई आए हैं। शर्मीना ने राह फरार चाही थी, लेकिन जल्दी में वो बोल गलत गई थी। हाजिम ने किन अखियों से उसे देखा? शर्मीना की निगाह हाजिम की तरफ उठी, लेकिन उसकी दिलचस्पी से उठती हुई पुरशौक निगाह ने शर्मीना को नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। उससे पहले कि वो लाउंज की तरफ जाती, हाजिम ने उसका हाथ थाम लिया था। 3 साल से तुम मेरी मनकूहा हो, ऐसी गलती की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए। हाजिम से शर्मीना पहले ही बहुत घबराती थी। इस पर अचानक से वो सामने आ गया। यही बात शर्मीना के लिए नाकाबिले फहम सी थी और इस पर अब ये हक जमाना। आई एम सॉरी, शर्मीना ने फौरन से माजरत हुआ अंदाज में कहा। चौकीदार हाजिम का सामान अंदर ले आया। हाजिम ने शर्मीना का हाथ छोड़ दिया। वो अंदर की तरफ भागी थी। रिफत बेगम ने यूं बेटी को बदहवास देखा तो घबरा गई। वो भागती हुई सीधा इन्हीं से टकराई थी। अम्मी, वो आए हैं। शर्मीना को यूं घबराया हुआ देखकर शर्मीना के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। उंगली का इशारा लाउंज के बैरूनी दरवाजे की तरफ था। ऐसा कौन आ गया है जो तुम्हारा रंग पीला पड़ गया है? रिफत बेगम का जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ था जब सामने से हाजिम मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। रिफत बेगम बेयकीनी से मुस्कुराई, शर्मीना को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ी। यूं अचानक से हाजिम रिफत बेगम भी हैरान रह गई। शर्मीना ऊपर का जीना चढ़ गई, सीधा रुख अपने कमरे की जानिब था। रिफत बेगम ने फरते मोहब्बत से भतीजे को सीने से लगाया था। 3 साल में वो और भी हैंडसम हो गया था। फिर उसका माथा चूमा। कैसी हैं फूफो? तुम लोगों के बिना बहुत उदास। शाइस्ता भाभी को भी साथ ले आना था। उसे अपने साथ लिए सोफे पर आई। मुझे ऑफिस से ऑफ मिला था, वो भी 2 माह का। सब दोस्तों का वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अपनी छुट्टियां अपनी प्यारी फूफो के साथ गुजारनी थी। अपनी बाहें हाजिम ने उसके गले में डालकर लाड दिखाते हुए हाजिम को फूफो से बेपनाह प्यार किया। उस पर रिफत की जान बसती थी भतीजे में। अच्छा किया कि तुम आ गए, मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप क्या समझती हैं कि मैं यहाँ आपके साइज घर में रहने आया हूँ? हरगिज नहीं। हम लोग कुछ दिनों में इस्लामाबाद और मड़ी जा रहे हैं, उसके बाद एबटाबाद। सारी छुट्टियां वहीं गुजारेंगे। हाजिम ने अपना अगला लाया है अमल बताया। तुम्हारे अंकल तो कभी भी नहीं मानेंगे। अंकल का वहाँ काम भी है क्या? ऐसी जगहों पर जिंदा दिल लोग और जवान लोग ही जाते अच्छे लगते हैं। अंकल जैसे संजीदा मिजाज के लोग तो बोर ही करते हैं जहाँ भी चले जाएं। रिफत बेगम ने प्यार से उसके एक चपत उसकी कमर पर लगाई। बाज आ जाओ तुम। उन्होंने प्यार बड़ी सरजनिश की। फुप्पो को शर्मीना नजर नहीं आ रही, हालांकि उससे मिल चुका था। दिल को कहाँ वो जरा सी मुलाकात से तिश्नगी हुई थी। तुम्हें देखते ही बदहवास होकर ऊपर चली गई थी। ये लड़की बिना पता नहीं क्यों तुमसे इतना घबराती है। हालांकि अच्छा खासा हैंडसम हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपकी बेटी मुझे देखकर यूं भागती है जैसे किसी मॉन्स्टर को देख लिया है। कहाँ वो इस बार उसे भी अपने साथ सियाहत पर लेकर जाएंगे ताकि मोहतरमा का कुछ हो तो कम हो। वो कहाँ जाएगी? मेडिकल की स्टडी ही इतनी टफ है। अभी भी तो 3रा साल शुरू हुआ है। रिफत बेगम की बात पर वो चुप सा हो गया। फूफो अगले महीने ममा डैड भी पहुंच रहे हैं यहाँ और इस बार बहुत खास मकसद के लिए आ रहे हैं। वो डैड आपको फोन पर बता देंगे। फिलहाल तो मुझे मेरा कमरा बताएं कौन सा है। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आया हूँ, कुछ घंटे तो सिर्फ रेस्ट करूंगा। हाजिम की अधूरी बात पर रिफत बेगम कुछ मुतजब्जब से हुई थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। हाँ, मैं मुनव्वर से कहकर कमरा सेट करवा देती हूँ, तुम रेस्ट करो, रात डिनर तक फ्रेश हो जाओगे। रिफत बेगम ने मुलाजिम से कहकर ऊपर का गेस्ट रूम सेट करवा दिया। शादी के बाकी के फंक्शन में महरूम निसा को अपना आप किसी की नजरों के सार में मुकीद महसूस होता रहा, लेकिन ढूंढने पर भी वो आंखें वो ढूंढ नहीं पाई थी।
جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کسی کی لپکتی ہوئی بےتاب نظروں سے بے چین سی ہوئی تھی۔ کون تھا جو یوں بے باکی کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ کسی کی جنون تیزی کی شدت بڑی نظریں تھیں جو اسے اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ ولیمے کے فنکشن میں مہر النساء نے بے دلی سے گزارا تھا۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے اپنے لباس کو تبدیل کیا، بیڈ پر لیٹ کر یہ سوچنے لگی کہ کون تھا، کس کی بے لگام نظروں نے اسے بےتاب سا کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2-3 دن کے بعد ارمان نے اسے یاد دلایا کہ اسے ذکی سے ملنے جانا ہے۔ ذکی کے کارڈ سے وہ آفس کا ایڈریس دیکھ چکی تھی۔ صبح 9 بجے وہ اس کے آفس پہنچ گئی۔ کافی پرانے طرز کی عمارت تھی۔ اس کی خستہ حالت دیکھ کر پہلا گمان یہی ہوا تھا کہ پاکستان سے پہلے کی تعمیر شدہ عمارتوں میں سے نمونے کے طور پر بچی ہوئی وہ ایک عمارت وہ بھی ہے۔ بیرونی دیواروں کی رنگت تک اڑی ہوئی تھی۔ اپنی گاڑی سے اتر کر مہر النساء نے اپنے پرس سے کارڈ نکال کر دوبارہ سے بلڈنگ کو غور سے دیکھا کہ شاید مغالطہ لگا ہو۔ ڈائریکٹرز کے تو ٹھاٹ باٹ ہی الگ ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ سوچا شاید عمارت باہر سے خستہ حال ہے، شاید اندر کا آفس اچھا ہوگا۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی سیمنٹ کے پرانے طرز کی بنی سیڑھیاں تھیں۔ رنگ روغن اتر کا بھی آدھے سے زیادہ اترا ہوا تھا۔ سامنے سیم زدہ چھتوں اور دیواروں سے ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ سامنے ایک لفٹ نما چیز بھی تھی۔ لفٹ بھی شاید 90 کی دہائی کی آخری یادگار تھی۔ لفٹ کے دروازے کے نام پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا سا شخص منہ میں پان لیے لفٹ کے اندر ایک سٹول پر بیٹھا تھا۔ مہر النساء نے لفٹ نما کمرے میں داخل ہو گئی۔ لفٹ اس قابل نہیں تھی کہ اسے قابل استعمال سمجھا جائے۔ لفٹ کی دیواروں کے اطراف پان کی پیک کے نشانات گہرے رنگ ہوئے تھے۔ اس شخص نے بھی پہلے دیوار پر پان کی پیک کی پچکاری ماری، پھر پوچھنے لگا کس منزل پر جانا ہے آپ نے؟ جی 2nd فلور۔ مہرو نے ناک چرا کر ناگواری سے جواب دیا۔ لوہے کی گرل بند کر کے اس شخص نے 3 بار 2 کا بٹن پریس کیا، لیکن لفٹ شاید آخری دموں پر تھی، چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس شخص نے پھر سے دیسی طریقہ آزماتے ہوئے مکہ سارے بورڈ پر ہی دے مارا۔ ایک دم لفٹ کے سارے نمبر کی لال بتیاں جل اٹھی۔ کم بخت جوتی کی زبان ہی سمجھتے ہیں، اس شخص نے غصے سے کہا اور جیب سے پھر سے پان کی پوڑیاں نکال کر منہ میں لی تھی۔ مہرو نے ناگواری سے چہرے کا رخ بدلا تھا۔ لفٹ بھی بڑی رینگتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی تھی۔ مہرو باہر نکلی تو ایک لمبی راہداری تھی جس کے اطراف دائیں جانب دروازوں پر نام کی تختیاں لگی تھی۔ اس لفٹ سے تو بہتر تھا میں سیڑھیوں سے ہی اوپر آ جاتی۔ ایک تختی پر ذکی اشتیاق کا نام پڑھ کر وہ اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر کا حلیہ بھی باہر سے مختلف نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، صرف ایک ہی کم عمر سی لڑکی ریسیپشن کے طور پر کھڑی تھی۔ مناسب پرانے سے صوفے اس ہال نما چھوٹے سے لاؤنج میں رکھے تھے جس کے فرش کی بدحالی چھپانے کے لیے ریگزین بچھایا گیا تھا۔ سامنے ہی لائن سے کرسیاں رکھی تھیں اور لکڑی کا چوکور سا میز رکھا تھا۔ مہرو نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر ریسیپشن پر اپنا نام بتایا۔ اوکے میم، آپ پلیز ویٹ کریں، سر ابھی بیزی ہیں۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ مہرو سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مناسب سا آفس تھا، یہاں تک کہ لیونگ روم میں اے سی بھی موجود نہیں تھا۔ خاصا بد دل ٹائپ کا ڈائریکٹر لگتا ہے، اور مہندی کے فنکشن پر یوں پوز کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کسی لینڈ لارڈ کی اولاد ہو۔ نحوست سے مہر النساء نے سوچا اور سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھے میگزین میں سے ایک اٹھا کر بے توجہی سے وقت گزاری کے لیے دیکھنے لگی۔ آدھ گھنٹے کی بجائے 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن مہر النساء کو اندر جانے کا پیغام موصول نہیں ہوا۔ فراز صاحب، اسے آپ کہانی کہتے ہیں؟ ذکی نے تعصب سے پوچھا۔ وہی کہانی جو ہر دوسرے ڈرامے میں دکھائی جا رہی تھی۔ جی غالباً ہماری زبان میں تو اسے کہانی ہی کہا جاتا ہے۔ وہ کچھ ناگواری سے بولے تھے۔ بہت سی رومانوی کہانیوں کے پلاٹ وہ انہیں سنا چکے تھے، لیکن ذکی کو کوئی ایک بھی پسند نہیں آیا تھا۔ فراز صاحب، میں اپنا آدھے سے زیادہ بھیجا آپ پر خرچ کر چکا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں آپ میرے نظریے کو سمجھ نہیں پا رہے۔ مجھے یہ افسانوی سی کہانی نہیں چاہیے۔ ہمارا ملک اپنے نجی مسائل سے مالا مال ہے۔ بہت سے ایسے پہلو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جن پر حکومت طوطا چشمی کیے ہوئے ہے، اور کچھ ایسی رسومات ہیں جو ہمیں ہمسایہ ملک کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے پر تحفے پر ملی ہیں، اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا میڈیا ایسی غیر شرعی اور غیر اسلامی رسومات کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اصل مقصد کی دھجیاں بکیر کر رکھ گئی ہیں۔ ہماری بے باکی کا یہ عالم ہے، ہم دوسرے ممالک کے اثر کو اپنا کر اپنی اصلی تہذیب کو منو مٹی تلے دبا چکے ہیں۔ مجھے اس سوئی ہوئی عوام کو جگانا ہے، اقبال کے خواب کو پھر سے ہر پاکستانی عوام کی آنکھوں میں سجانا ہے۔ مجھے ایسی کہانی چاہیے جو دیکھنے والی آنکھوں کے ہوش اڑا دے، دل کو جذبہ ایمانی سے گرما دے، سوئے ہوئے حب الوطنی کے جذبات کو اجاگر کر دے۔ لیکن نہیں، ہم نے یہ جذبات صرف پاک آرمی تک محدود کر دیے ہیں، باقی ہمارا ہر محکمہ اس جذبات سے خالی ہے۔
کیونکہ ہمارا میڈیا صرف اسلامی ملک سے متاثر ہو کر ان کی رسومات کو اپنے ڈراموں میں اپنا کر ان کے کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے، اور اپنی ثقافت کو ہم کب کا جنازہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے میرا مقصد، لیکن آپ کو قلم کیسے اٹھانا ہے یہ شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ذکی کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا کب سے وہ فراز نامی نامور ڈرامہ نگار سے سر کپائی کر رہا تھا۔ محترم ذکی صاحب، آپ کو اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، نہیں 1947 کی روح پرواز کر گئی ہے آپ میں۔ ارے اب ایسے ڈرامے کون دیکھتا ہے؟ یہ ڈرامے تو کب سے ماضی کے حصے ہو چکے ہیں، پی ٹی وی پر بھی اب نہیں چلتے۔ لوگوں کا معیار اور پسند بدل چکی ہے، لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم بھی وہی لکھنے کے عادی ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دور گلیمر کا ہے، اسی کی بھاگ دوڑ میں ہر شخص آگے نکل رہا ہے، میڈیا لوگوں کی فرمائش پر چلتا ہے۔ فراز صاحب نے ذکی کو موجودہ حقیقت سے روشناس کروانا چاہا۔ ہرگز نہیں فراز صاحب، لوگوں کی آدھی سے زیادہ سوچ کا تعلق میڈیا سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے فیشن یہاں میڈیا پر منظر عام پر آتا ہے، پھر ملک بھر میں پھیلتا ہے۔ یہاں سے خواتین کے سر سے چادر کیا اتری، عورتیں دوپٹہ لینا بھی چھوڑ دیا، جو ہمارے دین اور پاکستانی عورت کی اصل پہچان ہے۔ فراز صاحب بھی غصے سے بچھڑے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ جیسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ذکی صاحب، 2 سالوں میں بس 2 ہی ڈرامے بنائے ہیں آپ نے جو بری طرح فلاپ ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھی ڈائریکٹرز اس وقت لاکھوں کما کر ڈکار چکے ہیں، اور آپ اس بدحال آفس میں بیٹھے ہیں جس عمارت کی تعمیر میں پاکستان کے وجود کے آنے سے پہلے کی تعمیر شدہ ہے۔ آپ کے فرسودہ خیال کی طرح باسی ہو چکی ہے، لیکن آپ نے اسے اپنی زینت اس لیے بنا کر رکھا ہے کہ یہ باپ دادا کی پہلا ڈرامہ پروڈکشن گاہ تھی، اس لیے آپ یہیں سے سفر شروع کریں گے۔ وہ دور کچھ اور تھا ذکی صاحب، اس لیے ان کے خیالات اور ملکی جذبات سے لبریز ڈراموں کو سراہا گیا، لیکن اب بات اور ہے۔ میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ کو ذکی صاحب، میرے قلم پر ڈائریکشن شروع کر دیں، سونا آپ کا چاندی میری، ورنہ خود لکھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کی سوچ کو شاید ہی کوئی لفظ دے سکے۔ میرا وقت برباد کر دیا آپ نے۔ فراز صاحب غصے سے اٹھ کر باہر نکلے تھے، ذکی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ دادا کے کام کو باپ نے تو حیرآباد کہہ ہی دیا تھا، لیکن پوتا اسی جگہ دادا کے ادھورے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ حب الوطنی دینی تہذیب میں رہ کر اگر کرداروں کو قلم سے سینچنے کا ہنر جانتا ہوتا تو کیسے لوگ متوجہ نہیں ہوں گے، کیسے دل پر بات نہیں اترے گی جو کہ حق ہے۔ کیا باطل اس وقت اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ حق کو جھٹلا سکے؟ ذکی نے افسوس کا ایک ہنکار ابھرا۔ اگر مجھے قلم چلانا آتا تو وہ لکھتا فراز کہ تم جیسوں کی چھٹی کر دیتا۔ اقبال نے بھی تو اپنے قلم کا ہنر دکھایا تھا، ہر مسلمان کے خون کو گرمایا تھا۔ جب 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کی افواج بارڈر پر متقابل تھیں تو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے ملک بھر میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے، اور ملکہ ترنم نور جہاں، نسیم بیگم اور مہدی حسن سمیت کئی گلوکاروں کے ملی نغموں نے نہ صرف فوجی جوانوں کا جوش بڑھایا بلکہ قوم کا حوصلہ بھی کم نہ ہونے دیا۔ پاکستانی ٹیلی ویژن پر مجاہدین کے افسانے اور ڈرامے چلائے جاتے تھے، صرف پاک آرمی ہی نہیں بلکہ ملک کا ہر جوان مجاہد تھا، سینہ تانے کھڑا ہو جاتا، لیکن ہائے افسوس کہ وہ جذبے نیند کی نظر ہو گئے۔ اور آج کے مصنف اور گائک ایسے ہیں کہ اندر کے دبے بےہودہ جذبات کو اجاگر کرتے ہیں، جھوٹی شہرت کے دلدار اپنا خون جلائے۔ وہ فراز صاحب کی وجہ سے ہراساں سا بیٹھا ہوا تھا جب شینا کی کال آئی، سر کوئی مہرونسا آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مہرونسا؟ ذکی نے کچھ دیر پر سوچتا رہا کہ مہرونسا کون ہے۔ آپ چیک کریں، کیا کوئی میٹنگ تھی میری ان سے؟ مجھے اس نام کی خاتون بالکل یاد نہیں ہے۔ ذہن میں اس وقت فراز صاحب کی باتوں سے الجھا ہوا تھا۔ مہرونسا سے کی جانے والی مختصر ملاقات ذہن سے محو ہو گئی تھی، جو اس وقت ضرور یاد رہتی اگر اس کی کہانیاں ذکی کے جذبات کی عکاسی کرتی نظر آتی، لیکن وہ ایک عام سی لکھاڑی تھی، وہی شہرت کی دلدا جو اسے مل رہی تھی۔ اس کے ناول کے چند صفحات پڑھ کر ہی ذکی نے مہرونسا سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، بلکہ ملاقات ہی وقت کا ضائع کرنا لگ رہا تھا۔ جب فراز جیسا تجربے کار مصنف اس کی سوچ کو نہیں پڑھ پا رہا تھا، وہ لڑکی بالکل ہی ناواقف تھی۔ نو سر، ایسی کوئی میٹنگ اس نام کی خاتون سے میرے ریکارڈ میں نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں بلایا ہے۔ شینا کی بات پر بھی اسے مہرونسا یاد نہیں آئی۔ مجھے تو ایسا یاد نہیں۔ اینی وے بھیجو انہیں اندر۔ ذکی نے فون بند کیا۔ کچھ ہی دیر بعد مہرونسا اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہی ذکی کو پہلی ملاقات بھی یاد آئی۔ اوہ، تو آپ تشریف لائی ہیں، آئیے تشریف رکھیے۔ مہرونسا کو پہچان چکا تھا، ارمان کی کزن کی حیثیت سے اسے لہجہ قدرے متوازن رکھا تھا۔ اسے بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ مہرونسا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مہرونسا نے ایک نظر اس آفس نما کمرے پر ڈالی۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، اور اس ڈائریکٹر نما چیز کے اس روم میں بھی اے سی موجود نہیں تھا۔ ایک لکڑی کی شیلف تھی جس پر شیشے لگے ہوئے تھے، اور اس کے اندر ادب سے منسلک بہت سے نامور شخصیات کی کتابیں تھیں، جیسے احسان دانش، ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، منٹو کے افسانے اور بھی ایسی معروف شخصیات کی کتب تھیں۔
جسے آج پڑھنے والے بہت کام تھے، ایک طائرانہ سی نظر ڈال کر مہرو نے ان کتابوں سے ہٹا لی تھی۔ گرمی کے باعث نظر اوپر چھت پر لگے پنکھے پر گئی۔ پنکھے کی رفتار باہر ہال کے پنکھے سے بھی کم تھی۔ خود بھی وہ کسی سوٹڈ بوٹڈ میں نہیں تھا، عام سی بلو جینز کے ساتھ آف وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے ٹیبل پر بھی چند فائلیں بکھری پڑی تھیں۔ مہرونیسا یہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ کیا پسند کریں گی آپ، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ انٹر کام اٹھا کر ذکی نے پوچھا۔ نو تھینکس، آپ ارمان کی کزن ہیں اس لیے ایسے تو اچھا نہیں لگتا ہے، میں کولڈ ڈرنک منگوا دیتا ہوں۔ ذکی نے ایک ہی کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا جو یقیناً مہرونیسا کے لیے تھا۔ آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کچھ توقف کے بعد مہرونیسا نے بات شروع کی۔ ذکی تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے جی نہیں، جواب حادثہ غیر متوقع سا تھا۔ مہرونیسا حسرت کا شکار ہوئی۔ مطلب پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس بے فضول سے شخص کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی جس نے اسے بلایا تک نہیں تھا۔ ذکی کے چہرے پر صرف تعجب کے تاثرات تھے۔ مطلب آپ نے ارمان بھائی سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ مہرونیسا نے پھر بھی تصدیق چاہی کہ شاید ڈائریکٹر صاحب کمزور یادداشت کے مالک ہیں، مصروف ترین روٹین کے باعث بھول گئے ہوں گے۔ میں نے تو ارمان سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ذکی کی صاف گوئی پر اسے ارمان پر بہت غصہ آیا، لیکن مجھے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ مہرونیسا نے وضاحت دینا ضروری سمجھا تاکہ ذکی یہ نہ سمجھے کہ وہ بن بلائے مہمان کی طرح آ ٹپی ہے۔ ایک مضحکہ خیز مسکراہٹ ذکی کے چہرے پر پھیلی تھی، جیسے اس نے مہرونیسا کی سوچ پڑھ کر اس بات میں تمسخر اڑایا ہو۔ جی ہو سکتا ہے۔ ذکی اب اپنی ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگائے تھا، چہرے کے تاثرات ہنوز سے۔ ہو سکتا ہے ارمان کو کوئی الہام ہو گیا ہو یا ایسا کوئی تصوراتی خواب دیکھ لیا کہ میں نے آپ کو خاص دعوت نامہ دیا ہے۔ مہرونیسا کو اپنی تصحیح سی محسوس ہوئی، کانوں کی لو سے بھاپ سی اٹھنے لگی، خجالت سے چہرے پر آنے والی گرمی میں اضافہ ہوا۔ میرے خیال سے میں چلتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اٹھائے تپے ہوئے لہجے سے بولی۔ ذکی کو بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ارے نہیں مس مہرو، پلیز بیٹھے، ٹھنڈا پی کر جائیے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگا شاید آپ میری کسی کہانی کو پڑھ کر اس پر ڈرامہ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ آپ پہلے تشریف رکھیں۔ ذکی کے کہنے پر مہرونیسا دوبارہ بیٹھ گئی۔ مزاج میں اب بھی ہلکا سا نخوت کا رنگ چھلک رہا تھا۔ اسی اسنا میں ایک ملازم کولڈ ڈرنک کا گلاس بھی لے آیا، مہرو کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ مہرو نے بس 2 ہی سپ لیے تھے۔ ٹھنڈی بوتل نے طبیعت پر اچھا اثر ڈالا۔ مس مہرو، میں نے آپ کا وہ ناول پڑھا ہے جو ابھی آپ لکھ رہی ہیں، اور آپ کے دوسرے ناول کے چند صفحات بھی پڑھے ہیں، لیکن آئی ایم سوری وہ میرے معیار کے نہیں ہیں۔ ونی کے سیکنڈ میرج، ذمہ دارانہ اثر رسوخ کو بڑھا چڑھا کر دیکھنا، ہر ناول کی سیم کہانی ہے اور سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ روٹ ہیرو، بلکہ میری نظروں میں وہ روٹ نہیں بلکہ وہ ہیرو انسانی درجے سے بھی گرا ہوا کریکٹر ہے۔ میں تو ایسے شخص کو پرلے درجے کا بھی انسان کہنے کے حق میں نہیں ہوں جنہیں آپ ہیرو کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اپنے ناول پر اب تک مہرو نے تعریف ہی سنی تھی، پہلی بار تنقید سن رہی تھی۔ دل کی یہ حالت تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کے سر پر ٹیبل سے پیپر ویٹ اٹھا کر مار دے جو بنا کسی لحاظ کے بولے جا رہا تھا۔ دیکھیں، میں یہ حق کسی کو نہیں دیتی کہ وہ میری تحریر کو تنقید کا نشانہ بنائے۔ میرے ناول پر نوجوان لڑکے لڑکیاں جان چھڑکتے ہیں۔ کبھی فرصت ملے تو میرے ناول پر لوگوں کے تبصرے ضرور پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو اپنی غلطی رائے کا احساس ہو سکے۔ مہرونیسا کے غصے کو دیکھ کر کچھ ثانیے وہ چپ سا ہو گیا۔ اس لڑکی کو ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ رومانوی محبت کے نام پر کیا لکھ رہی ہے۔ دیکھیں، میں اپنے معیار پر کمپرومائز کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور پھر ہمارا ملک ابھی اتنا بھی ایڈوانس نہیں ہوا کہ ایسا کچھ کھلا عشق سب کو دکھا سکے جیسا کہ آپ لکھتی ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ ہمسائے ملک میں اپنے شاہکار کو ضرور آزمائیے گا، شاید کہ وہ آپ سے ضرور مستفید ہونا چاہیں۔ ذکی کی بات پر مہرونیسا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے لکھے بے باک سین کی نشاندہی کر کے اسے اہانت کا نچلے درجے پر لا کر ٹچک چکا تھا۔ مائنڈ یور بزنس مسٹر ذکی۔ مہرو کا غصہ انتہا کی آخری حد کو چھونے لگا، کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی، لگ رہا چہرے پر بھاپ سی اڑ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی، پھر بچھڑ کر بولی، آپ جیسے 3rd کلاس ڈائریکٹر کی اوقات ہی کیا ہے کہ محبت جیسے لطیف جذبے کو سمجھ سکے؟ جبھی تو آج تک آپ کا نام کبھی کسی چینل کے ادنا سے ڈرامے کی لسٹ میں بھی آج تک نہیں دیکھا۔ اور مجھے، مہرو نے اپنی جانب انگلی کر کے کہا، کون نہیں جانتا میں کیا ہوں اور کیا نہیں، یہ مجھے میرے پرستار بتا دیتے ہیں، مجھے آپ کے مشورے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ لفظوں کو چبا کر یوں گویا تھی جیسے سامنے بیٹھے مخاطب شخص کو بھی کچا چبانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ذکی اس کے بچھڑے ہوئے چہرے کو اور تنے ہوئے انداز کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے نزدیک آپ لکھنے کے فن سے آگاہ نہیں ہیں۔ جس دن آپ کو معیاری لکھنا سیکھ جائیں گی، بخدا خود چل کے آؤں گا آپ کے پاس اور ہاتھ جوڑ کے منت کے ساتھ کہوں گا، پلیز مہرونیسا اپنی تحریر سے میرے کرداروں کو مزین کر دیں۔ بڑے باادب انداز سے اس نے مہرونیسا پر استحاضیہ وار کیا، لیکن افسوس مجھے ایسی امید نظر نہیں آ رہی۔ آخر پھر اسے آئینہ دکھا گیا۔ مہرونیسا غصے سے اس کے کمرے نما ڈڑبے سے باہر نکلی۔ نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے، ارمان بھائی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں،
جب اس خروس شخص نے مجھے بلایا ہی نہیں تھا تو انہوں نے کیوں مجھے اس کے یہ پاس بھیجا؟ میری انسلٹ کروانے کے لیے۔ لفٹ میں کھڑی وہ اپنا جی جلا رہی تھی۔ شرمینہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیوں واپس آئے ہیں؟ اب ہر بات پر مجھے ڈانٹیں گے، روب جمائیں گے۔ اٹھ کر جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ڈائری دوبارہ سے رائٹنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ کر لاک کی۔ ڈائری میں تو اس کی ہر بات عیاں تھی، ہر جذبہ، ہر راز پوشیدہ تھا۔ رات ڈنر پر وہ خود کو حازم کی نظروں کے تعاقب میں وارفتگی سے بھرپور نظروں سے گڑبڑاسی رہی تھی۔ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ بظاہر حازم رفت بیگم اور افضل صاحب سے بات کر رہا تھا، لیکن دل کو کہاں چین تھا۔ سامنے وہ بیٹھی تھی اسی لباس میں جس میں شازم نے اس کو دیکھا تھا۔ 3 سال فراق کے کاٹے تھے، نظروں کی پیاس کہاں بجھنی تھی۔ نظروں میں وارفتگی کا آ جانا فطری سی بات تھی۔ منقوہہ کو دیکھ کر نظر ہمیشہ ہی اوڑ ہو جاتی ہے، اور وہ تو حازم کی محبت بھی تھی۔ پرتپش سی نظریں تھیں جو شرمینہ کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ شرمینہ عجلت میں کھانا ختم کر کے اٹھ گئی۔ انکل اگر مائنڈ نہ کریں تو میں شرمینہ کو لانگ ڈرائیو پر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شرمینہ دامن بچا کر وہاں سے جاتی، حازم نے اس کے راستے مقفل کیے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، لیکن بیٹا 1 گھنٹے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ افضل صاحب نے اجازت تو دی، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اویس انکل آپ بے فکر رہیں، ہم بس آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، جلدی ہی لوٹ آئیں گے۔ حازم کی نظریں اب پریشان آج شرمینہ پر تھی، اس کی آنکھیں انجانے خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ چلیں شرمینہ، حازم نے براہ راست اسے کہا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور رفت بیگم کو شکوہ کے نظروں سے دیکھنے لگی کہ کیوں اسے اجازت دی جائے، اور شرمینہ رفت بیگم کے کہنے پر وہ حازم کے قدموں کی تقلید کرنے پر مجبور تھی۔ گاڑی میں شرمینہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے تمہارے FSC ڈاکومنٹس چاہیے شرمینہ۔ حازم کے سوال پر شرمینہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی مڑ کر اسے دیکھنے لگی، جو پہلے ہی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سرامسگی سے بولی، دیکھیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے بہت اچھے نمبر سے FSC کلیئر کیا ہے، اور آپ کو اپنی مارک شیٹ بھی واٹس ایپ کی تھی۔ اب میں خود سے بھی بہت اچھا پڑھ لیتی ہوں۔ شرمینہ کو لگا کہ حازم ابھی بھی اس کے رزلٹ کو لے کر شک میں ہے۔ شرمینہ کی معصومانہ باتوں پر وہ ہنس ہی سکتا تھا، اس کے خوف کی وجہ سے بھی کچھ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے کتراتی کیوں۔ اسے لگتا کہ اب بھی حازم اسے کہے گا، جاؤ شرمینہ، جا کر اپنی کتابیں لے کر آؤ، میں اپنے ٹیسٹ پیپر دکھاؤں، اگر تمہارے نمبر کم آئے تو خیر نہیں تمہاری۔ بچپن کی ڈانٹ ڈپٹ وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ پہلے سوچا کہ اسے کہہ دے کہ باتیں اب پرانی اور بےمانی ہو چکی ہیں، لیکن پھر ایک شرارت سی سوجی، اس لیے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجائے بولا، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے تمہارے سارے ڈاکومنٹس میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس معاملے میں کتنا سخت مزاج ہوں۔ چہرے پر مصنوعی سختی لاتے ہوئے وہ شرمینہ گھبرا سی گئی۔ آئس کریم کھانے کے بعد حازم نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی، اس کے لیے گولڈ کی بریسلٹ لایا تھا۔ ڈبیا سے بریسلٹ نکال لی اور اپنا ہاتھ شرمینہ کی طرف بڑھایا۔ وہ متذبذب سی بیٹھی ہوئی تھی، نظروں سے ہی بریسلٹ دے کر پوچھنے لگی، یہ کس لیے ہے؟ تمہارے FSC میں پاس ہونے کی خوشی میں۔ اب ہاتھ ادھر دو۔ حازم کا ارادہ تو پہلے یہی تھا کہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا یا اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے بریسلٹ پہنائے گا، لیکن 3 سال بعد بھی شرمینہ بالکل ویسی ہی تھی۔ حازم نے سوچا دھیرے دھیرے ہی وہ اسے اپنی طرف مائل کرے گا تو بہتر ہے۔ شرمینہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، حازم نے اس کی نازک سی کلائی پکڑ کر اس پر بریسلٹ پہنا لی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ دل کی بے تابیوں نے پھر سے اکسانا شروع کیا تھا۔ 3 سال سے دل میں دبے منہ زور جذبوں نے احتجاج سا کیا۔ سفید مومی ہاتھ اس کی ملکیت تھے، سامنے بیٹھی حسین دوشیزہ اس کی منقوہ تھی۔ وہ کراچی آنے سے پہلے سہیل صاحب اور شائستہ بیگم سے کہہ کر آیا تھا کہ اس بار شرمینہ کو رخصت کروا کر اٹلی لے آئے گا، اس لیے وہ لوگ رفت بیگم سے بات کر لیں۔ باقی کی تعلیم شرمینہ اٹلی میں مکمل کر لے گی، اس لیے جذبوں پر بند باندھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ حازم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ذرا سا کھینچنے پر بھی شرمینہ کو آزادی نہیں ملی تھی۔ اس کی عجیب سی نظروں سے شرمینہ کی دراز پلکیں لرزیں اور جھک گئیں۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا، دھڑکنوں کی آواز کانوں میں یوں گونجنے لگی کہ گویا دل اپنے مقام سے ہٹ کر کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں یہ بریسلٹ، اسے کبھی اتارنا مت۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پر سجی بریسلٹ کو چھوتے ہوئے وہ بولا، جی اس وقت خواص باختگی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس کی ہذیانی کیفیت کو سمجھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ واپس چلیں، مجھے گھر جانا ہے۔ شرمینہ فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ حازم نے مینیو بک میں پیسے رکھے اور اسے پارکنگ میں لے آیا۔ گاڑی میں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ شرمینہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ حازم نے اس کی خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ نظریں چرا رہی تھی، چہرہ بدحواس تھا جو اس کی بات کی چگلی کھا رہا تھا۔
پھر مجھ سے باتیں کیا کرو، 3 سالوں میں تم نے کبھی میرا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ میں نے کئی بار پھپھو سے بھی کہا کہ مجھ سے شرمینہ کی بات کروا دے، لیکن وہ کہتی تھی کہ تم کرنا نہیں چاہتی۔ کئی بار میں نے تمہارے سیل فون پر بھی کال کی، لیکن میرا نمبر دیکھ کر تم فون ہی آف کر دیتی تھی۔ کیوں شرمینہ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھا تو گاڑی کی ڈرائیو کافی سلو تھی۔ شرمینہ انہی سوالوں سے بچنا چاہتی تھی جو حازم کی زبان پر تھے۔ یہ گھر کب آئے گا؟ شرمینہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ پہلے اس کا جواب دو۔ اس بار حازم کا لہجہ بدلا تھا۔ حازم بھائی، مجھے صبح کالج جانا ہے۔ باہر بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، شوہر ہوں، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ شرمینہ، بچی تو نہیں ہو جو تم یہ بھی نہ سمجھ سکو۔ وہ تلخ سا ہو گیا۔ شرمینہ اس کی ذرا سی سخت لہجے پر کام سی گئی۔ دیکھیں، میں اس وقت چھوٹی تھی اور کم عمر بھی تھی۔ اس عمر میں تو میرا کوئی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا تھا۔ 18 سال کی میں اب ہوئی ہوں۔ میں اس رشتے کو ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتی جو سب بڑوں نے زبردستی مل کر جوڑ دیا تھا۔ میں نہیں مان سکتی آپ کو کچھ بھی۔ چلتی گاڑی کو زور سے بریک لگی، جھٹکے سے گاڑی رکی تھی۔ حازم یہ سب سن کر چکرا کر رہ گیا۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے وہ یوں پوری آنکھیں کھولے شرمینہ کو دیکھ رہا تھا۔ آر یو ان یور سینسز شرمینہ؟ حازم کا لہجہ بلند بھی تھا اور سخت بھی۔ شرمینہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، مزید نروس ہوئی تھی۔ کچھ نہ بن پڑی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ پہلا خیال حازم کو جو آیا اس نے حازم کی جان نکال دی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو۔ شرمینہ، رونا بند کرو۔ وہ دونوں ہاتھ منہ میں چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حازم کی آواز سن کر رونے میں تیزی آ گئی۔ شرمینہ، فار گاڈ سیک، پہلے اپنا رونا تو بند کرو۔ اس بار بمشکل وہ بڑے ضبط سے نرم لہجے میں بولا، لیکن شرمینہ کا رونا جاری تھا۔ مجھے گھر لے کر جائیں ابھی کے ابھی۔ وہ اسی طرح منہ ہاتھوں سے چھپائے روئی جا رہی تھی۔ مجبوراً حازم کو گاڑی سٹارٹ کرنی پڑی۔ بنگلے کے پاس پہنچ کر حازم نے ہارن بجانا شروع کیا۔ ہارن کی آواز پر آہنی گیٹ واہ ہوا۔ گاڑی بڑی تیزی سے پورٹیکو میں جا رکی۔ شرمینہ نے دروازہ کھولا اور لاؤنج کی جانب بھاگی۔ حازم بھی گاڑی سے اتر کر فرنٹ ڈور بڑی زور سے بند کیا اور چابی سامنے کھڑی چوکیدار کی طرف اچھالی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ 3 سال بعد یہاں آتے ہی اسے یہ سب سننے کو ملے گا۔ پوری رات چین سے سو نہیں پایا۔ صبح اٹلی کال کر کے سہیل صاحب سے پاکستانی کے لیے کہنے لگا، ڈیڈ آپ چند دنوں میں یہاں پہنچے اور پھپھو سے رخصتی کی بات کریں۔ حازم کی عجلت سے سہیل صاحب سے چبھے، یہ کیا جذباتی پن ہے حازم؟ آج تم یہاں پہنچے اور چند دن میں رخصتی کا شور مچا رہے ہو۔ مجھے تمہاری یہ بات بالکل پسند نہیں۔ پہلے نکاح کی جلدی بھی تمہیں نے مچا رکھی تھی۔ رفعت نے نکاح کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شرمینہ کی رخصتی اس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی دے گی، اور 3 سال بعد ہی تم نے ایک نئے افراد میں ڈال دیا ہمیں، وہ بھی باروب لہجے میں گویا ہوئے۔ ڈیڈ میں کچھ نہیں جانتا، آپ پھپھو سے بات کریں گے یا میں خود کروں؟ وہ اس وقت جس اذیت سے دوچار تھا نہ بیان کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ سہ پا رہا تھا۔ اگر شرمینہ کی زندگی میں کوئی دوسرا شخص آ چکا تھا تو یہ بات حازم کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں رفعت سے کچھ بھی کہنے کی، میں خود اس سے بات کروں گا، اور اگر اس نے وقت مانگا تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ بیکوز شرمینہ ابھی تیرے تعلیم ہے، لاؤ والی ہے، شادی اور اپنی تعلیم ایک ساتھ مینج نہیں کر سکتی۔ ڈیڈ، حازم کے بات سنتے ہی سہیل صاحب نے فون رکھ دیا۔ وہ مٹھیاں بھینج کر پیچو تاب کھا رہا تھا۔ مہرونیسا نے ذکی کے آفس سے نکل کر ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی سیدھی ارمان کے گھر کی جانب بڑھائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارمان کے بنگلے کے باہر تھی۔ گاڑی کے ہارن کو سن کر ہی گیٹ کھل گیا۔ خوبصورت وسیع و عریض بنگلہ، پھولوں سے مزین، لان میں کرسیوں پر ہی ارمان اور زیب اپنی والدہ کی ہمراہ محو گفتگو تھے۔ چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی موجود تھے۔ مہرونیسا کو دیکھ کر تینوں کو بھی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن وہ تیکھے انداز لیے ارمان کے ساتھ سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کب آپ کے اس فرنیچر ڈائریکٹر دوست نے مجھے بلایا ہی نہیں تھا ارمان بھائی، تو آپ نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہی کیوں تھا؟ نہ سلام، نہ ادب و آداب۔ اور مہرونیسا کا یہ تند و تیز لہجہ سن کر ارمان پہلے زیب کو برا لگا۔ ارمان متذبذب سامنے مقابل کھڑا ہو گیا۔ مہرو، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ زیبی پلیز، آپ کو نہیں پتا اس خروش شخص نے کتنی باتیں سنائی ہیں مجھے۔ کہتا ہے لکھنے کا معیار نہیں ہے، میں چند تعریفی جملوں کی دلداں ہوں۔ ہی از اے بلڈی۔ مہرونیسا نہ جانے کیا سخت لفظ بولنے والی تھی جب زیب نے اسے ڈپٹ دیا۔ مہرونیسا، بہیو یور سیلف۔ مہرو کی آنکھوں کے ڈوڑے ابھی بھی گلابی تھے۔ ذکی نے تم سے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ رکو میں فون کرتا ہوں۔ ارمان نے اپنا موبائل فون جیب سے نکالا۔ نہیں ارمان بھائی، مجھے پہلے صرف یہ بتائیں، کیا اس نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ مہرو، وہ میری مہندی پر تم سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری شادی کے بعد ملاقات کریں گے۔ مجھے لگا شاید وہ انٹرسٹڈ ہے۔ ذکی، ایسا لڑکا ہے تو نہیں کہ کسی خاتون سے بدتمیزی کی جائے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تم میری چھوٹی بہن ہو مہرو۔ ارمان بھی غصے میں آ گیا۔ مہرونیسا کچھ نارمل رہنے دے، اس کی طبیعت میں بہت اچھے سے درست کر کے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ بات کیا ہوئی ہے مہرو؟ مجھے بتاؤ۔ ذکی کو تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں،
کئی بار ارمان سے ملنے گھر آ چکا ہے، میرے سامنے تو ادب سے کبھی نظریں نہیں اٹھائی۔ ارمان کی والدہ کو اول بات کا علم نہیں تھا، لیکن بہرحال ذکی کی شرافت پر بھی شک نہیں کر سکتی تھی۔ مہرونیسا نے غصے سے سارا واقعہ سنایا، ساتھ ساتھ غصے کے مارے 4-5 کباب بھی پلیٹ سے اٹھا کر کھا چکی تھی۔ حالہ اسے تسلیاں دینے لگی۔ ارمان البتہ خاموشی سے ساری بات سنتا رہا۔ ارمان بھائی، اس کی ہمت تو دیکھے کہ میرے ہی منہ پر میرے ہی ناول کی برائی کر رہا تھا، دیکھ لیجیے گا کبھی کامیاب ڈائریکٹر نہیں بن پائے گا۔ مہرونیسا اب کپ چائے میں ڈال رہی تھی، کرسی پر آلسی پالسی مار کر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ تمہیں آئندہ ذکی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، ارمان نے مدافعانہ انداز سے کہا، کیونکہ وہ بات اتنی سنجیدہ نوعیت کی نہیں تھی، بس یہی تھا کہ ذکی کو اس کی کہانی میں اپنی پروڈکشن کے لیے پسند نہیں تھی۔ میں ملوں گی اس تھرڈ کلاس ڈائریکٹر سے، مائی فٹ۔ ارمان بھائی، مہرونیسا نبوت سے بولی بات آئی گئی تھی، ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ جیسے جیسے مہرونیسا کا ناول اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، رومانوی سین میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہیروئن کا دل ہیرو کے لیے موم ہونے لگا تھا، لوگوں کی اشتیاق میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ آخری قسط پر مہرونیسا کو داد کے ساتھ رقم بھی موصول ہوئی، حالانکہ پیسوں کی اس سے ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ وہ پیسے اس نے اپنی دوستوں کے ساتھ ٹریٹ دے کر ایک ہی شام میں اڑائے تھے۔ ناول کے ختم ہوتے ہی اس کے ناول کی پہلی اشاعت ہاتھوں میں آئی تھی۔ سرورق پر مہرونیسا کا تصویر چھپی تھی۔ مہرونیسا کی خوشی کا شاید کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زیب سے گلے لگ کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ نیاز صاحب کی بیٹی کی ایکٹیویٹی سے لا علم اور لاپرواہ تھے۔ ان کی پہلی ترجیح ان کا بڑھتا ہوا کاروبار تھا۔ مہرو کا یونیورسٹی کو خیرباد کہتے ہی نیاز صاحب کے ایک پارٹنر نے ان سے اپنے بیٹے کے لیے مہرونیسا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ زیبونیسا کی شادی پڑی، فواد کی نظر مہرونیسا پر پڑتے ہی پلٹنا بھول گئی تھی۔ زیبونیسا کی شادی پر فواد کی نظروں کے سامنے رہی تھی۔ اپنی پسند وہ اپنے والدین کو بتا چکا تھا، اس لیے مہرو کا MBA کے کمپلیٹ ہوتے ہی رشتے کی بات آگے بڑھائی۔ فواد کے والد اثر رسوخ اور دولت میں نیاز صاحب کو بھی مار دیتے تھے، اس سے انکار کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔